السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹارٹ کرتے ہیں عشق میرا جنون از قلم سلمی خان، قسط نمبر 28۔ اس کی باقی قسطیں چینل پر موجود ہیں، وہاں سے بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے باقی کم ایپیسوڈ رہ گئے ہیں، تو ایپیسوڈ کیسا لگا کیسا نہیں ضرور اپنا ریویو شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ جو بھی ایپیسوڈ آئے یا جو بھی اپڈیٹس آئیں آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل جائیں۔ اور ہر ایپیسوڈ سے پہلے میں ہائی لائٹس لگاتی ہوں، تو ہائی لائٹس کو ضرور چیک کیا کریں گے، پتہ چل جائے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں عشق میرا جنون بائی سلمی خان، قسط نمبر 28۔ وہ دونوں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ روبی تو حیران پریشان ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار اور ماہی بھی آ چکے تھے، اور اگلے ہی پل کائنات نے ایک زوردار تھپڑ روبی کو مارا تھا۔ وہاں پر کھڑے سارے وجود ساکت ہو گئے تھے۔ امی، زاویار ان کو پکارتے ہوئے آگے کی طرف آیا تھا۔ روبی اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بس روئے جا رہی تھی۔ تم یہاں پر اس لیے لاتی ہو اسے؟ ان کی توپوں کا رخ اب ماہی کی طرف تھا۔ میرے شوہر اور بیٹے پر تو قبضہ کر لیا ہے، اور اب تم میری بیٹی کو اپنے بھائی کے ساتھ باندھنا چاہتی ہو تاکہ میں تمہارے سامنے جھک سکوں۔ ماہی بی بی، ابھی تک تم جانتی نہیں ہو مجھے۔ میں روزینہ شاہ کو ہرا کر آگے نکل سکتی ہوں، تو تم میرے سامنے بچی ہو۔ جنت پیچھے سینے پر بازو باندھے مزے سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ کل جنت ماہی کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر ساری باتیں سن چکی تھی جو اس نے اور اس کے بھائی نے سوچا تھا۔ اس نے ساری باتیں سیدھی جا کر کائنات شاہ کو بتا دیں۔ کائنات تو اسی وقت اس کا منہ توڑنا چاہتی تھی، مگر جنت نے یہ مشورہ دیا کہ رنگے ہاتھ پکڑیں خالہ، زیادہ مزہ آئے گا، پھر وہ مکر بھی نہیں پائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری معصوم بچی کو جو ان چکروں سے بہت دور ہے، اس کو پھنسانا چاہتی ہو تم، اس کو استعمال کر کے میری پوری حویلی پر راج کرنا چاہتی ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ 2 دن، وہ انگلیاں دکھا کر ماہی کو بتا رہی تھیں، 2 دن میں چلتا کروں گی تمہیں حویلی سے۔ اتنے دنوں سے میں چپ صرف اپنے بیٹے کے لیے تھی، مگر اب تم میری بیٹی کو بیچ میں لائی ہو۔ میں تمہیں بس بہت ہو گیا۔ اتنی دیر سے آپ کی باتیں سنتی جا رہی ہوں۔ ماہی اب پھٹ پڑی تھی۔ وہ اتنی دیر سے ان کے الزام سہ رہی تھی، اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ پہلی بات تو کسی نے نہیں پھنسایا اسے، اور دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے برداشت کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، تو شکر تو آپ مانیں گی کہ میں آپ کو برداشت کر رہی ہوں اپنے شوہر کے لیے، ورنہ جتنا کچھ آپ نے روزینہ آنٹی کے ساتھ کیا تھا نا، اس سے 1000 گنا بدتر ہوتا آپ کے ساتھ۔ مکافات عمل پر تو یقین رکھتی ہوں گی آپ، تو یہیں سمجھ لیں کہ میں وہ مکافات عمل ہوں جو آپ نے کیا تھا وہیں کروں گی۔ آپ کے بیٹے اور شوہر پر قبضہ کیا ہے نا میں نے، آپ کو اس دوہرائے پر آ کر کھڑا کر دوں گی جس دوہرائے پر آپ نے کبھی روزینہ شاہ کو کھڑا کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں روزینہ شاہ نہیں ہوں جسے آپ الزام لگا کر یہاں سے نکال سکتی ہیں۔ کردار ان کا بھی مضبوط تھا، کردار میرا بھی مضبوط ہے۔ وہ صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے ہر دکھ سہتی رہیں، لیکن میں نہیں سہوں گی۔ مجھے ایک بات کہیں گی تو میں 10 باتیں سناؤں گی، کیونکہ میں روزینہ شاہ نہیں، میں شگفتہ حاتم علوی کی بیٹی ہوں۔ وہیں شگفتہ حاتم علوی جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی۔ آج اتنے دنوں کا غبار اندر سے نکلا تھا۔ زاویار چپ چاپ ساری باتیں سنتا جا رہا تھا، کیونکہ اتنے دنوں میں جو بھی ہو رہا تھا وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کائنات شاہ کوئی موقع نہیں جانے دیتی ماہی کو طعنہ دینے کا۔ اتنے دنوں میں وہ کافی طعنے دے چکی تھیں۔ جب بھی ناشتہ بنتا تو ماہی کے لیے وہ نہیں بنواتی تھیں، اور ساری ملازماؤں کو دوسرے کاموں میں مصروف کر دیتی تھیں، اور ماہی کو نیچا دکھانا چاہتی تھیں۔ زاویار نے سوچا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے گا، مگر ماہی نے اسے روک دیا تھا۔ یہ جنگ اس کی تھی، اس سے ہی لڑنی تھی۔ ربیشہ اور ذوالفقار خاموشی سے ماہی کی باتیں سن رہے تھے۔
البتہ جنت نے جیسا سوچا تھا اس سے برعکس ہوا تھا۔ وہ تو یہاں پر ماہی کی بے عزتی دیکھنے آئی تھی، مگر یہاں تو بے عزتی ہو رہی تھی، یہاں تو وہ بے عزت ہو رہی تھی۔ لڑکی تمہاری اتنی ہمت، تم مجھے نیچا! کائنات شاہ اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ابھی اسے تھپڑ مارنے ہی لگی تھی جب ماہی نے ان کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا۔ نہیں 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 ساسو ماں، سوچیے گا بھی نہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے بڑوں کی عزت کرنا بخوبی سکھایا ہے، مگر جب بڑوں کو خود عزت راس نہ ہو تو ان کو آئینہ دکھانا بھی اچھے سے سکھایا ہے، تو یہ غلطی تو سوچ کر بھی مت کیجیے گا۔ اور بات رہی روبی اور بھائی کی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان دونوں کو ایک تو میں کر کے رہوں گی۔ آج میں آپ کو کھلا چیلنج دیتی ہوں، میں ربیشہ اور ذوالفقار کو ایک کر کے رہوں گی، جو کرنا ہے کر لیں۔ ماہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کائنات کو جواب دے رہی تھی۔ آج کائنات کو اپنے ٹکر کی لڑکی ملی تھی، مزید وہ وہاں پر کھڑی نہیں رہیں، بے عزتی سے ان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ انہوں نے سختی سے روبی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹنے والے انداز میں وہاں سے لیتی جا رہی تھیں۔ جنت بھی منہ بناتے ہوئے اب ان کے ساتھ جانے لگی۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو اب بس وہ تینوں ہی وہاں پر بچے تھے۔ یار دیکھ، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تیری بہن کو رسوا کرنے کا، میرے لیے وہ قابل احترام ہے، اس لیے میں چاہتا تھا۔ ذوالفقار اپنی صفائیاں زاویار کو دے رہا تھا۔ تو فکر مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تجھے اچھے سے جانتا ہوں۔ اگر تو صحیح انسان نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ربیشہ کو تیرے ساتھ نہیں بھیجتا۔ اب جب میری بیوی نے چیلنج دے ہی دیا ہے میری ماں کو، تو اب شادی کی تیاریاں شروع کر، کیونکہ یہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے۔ تو بھائی تیری شادی تو پکی ہونے والی ہے۔ وہ اب مسکرا کر اس کو نارمل رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ماہی کا بھی غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر وہ اب سوچ چکی تھی کہ وہ خاموش نہیں رہے گی، بلکہ اب تو گلا پھاڑ کر بولے گی، اب تو گلا پھاڑ کر بولنا ہے۔ روبی گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی، البتہ جنت کائنات کے کان بھرنے میں مصروف تھی۔ میں نہیں کہتی تھی یہ وقت آنے پر اپنا اصلی روپ دکھائے گی، دیکھا نہیں تھا پہلے دن اس نے کیا کیا تھا، اور اب وہ یہ سب کر رہی ہے۔ زاویار اور خالو کو تو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اب اس حویلی پر راج کرنے کے لیے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ روبی کو پھنسانے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ روبی شادی کر کے وہاں چلی گئی تو آپ خود سوچیں خالہ جان، پھر تو آپ بیٹی والی ہیں، اور پھر آپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوگی۔ اگر آپ نے اسے کچھ بھی کہا تو وہاں پر پتہ نہیں ہماری روبی کے ساتھ وہ کیا کریں، اس لیے آپ کو جھکنا چاہیے، اس لیے آپ جھک جائیں گے، اور یہ سارا منصوبہ وہ صرف اس حویلی پر راج کرنے کے لیے بنا رہی ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، وہ ہم سب کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہرگز نہیں۔ کیا کریں گی آپ؟ وہ کہہ چکی ہے کہ وہ روزینہ شاہ نہیں جسے آپ اتنی آسانی سے یہاں سے نکال سکیں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ آپ کو کتنی باتیں سنا رہی تھی اور زاویار چپ کر کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کو تو بدگمان کرنے کا بھی فائدہ نہیں، کیونکہ ماہی پر تو اندھا یقین ہے، اور خالو کو بھی پتہ نہیں کیا گھول کے پلا دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ سنتے ہی نہیں۔ میں نے بھی پرسوں کوشش کی تو مجھے یہی کہنے لگی کہ میرا حق ہے، میں تھوڑی اس گھر کی بہو ہوں، اور اب میں یہاں سے نکلوں۔ خالہ جان یہ بہت جلدی یہاں سے نکال دے گی ہمیں، آپ کا تو گھر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کل خالو نے بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹا تم کافی وقت ہو گیا ہے، اب تمہیں اپنی امی کے پاس جانا چاہیے، ان کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ اب آپ بتائیں میں کس حق سے یہاں پر رکوں؟ اب میں بے شرموں کی طرح تو یہاں پہ رہ نہیں سکتی، زاویار دوسری شادی مجھ سے کرے گا نہیں تو میں کہاں جاؤں؟ وہ چہرے پر معصومیت سجائے، آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ کائنات شاہ کچھ دیر چپ رہیں اور پھر اچانک سے ان کی آنکھیں چمکیں۔ تم اس گھر کی بہو بنو گی، ہمیشہ حویلی میں بڑی بہو کا راج رہتا ہے، حویلی کی چابیاں سب کچھ بڑی بہو کو دیا جاتا ہے، تو یہ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ گھر کی بہو تو وہ بڑی
اور جلدی چابیاں بھی اسے دے دی جائیں گی۔ اور جب اسے چابیاں دے دی گئیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اب تو حویلی وہیں سنبھالے گی۔ تو وہ ابھی بھی مایوس شکل بنا کر مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بڑی بہو، وہ بڑی بہو نہیں ہے۔ وہ آنکھوں میں شیطانیت سجائے جنت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ عزیز شاہ کا ایک نہیں دو بیٹے ہیں۔ زاویار بڑا نہیں ہے، بڑا روزینہ کا بیٹا ابان ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں مگر یہ بات نہیں مٹا سکی کہ عزیز شاہ کا بڑا بیٹا اور اس جائیداد کا زیادہ حصے دار ابان ہے۔ مگر آپ تو اس سے نفرت کرتی ہیں پھر، اور اس کا تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں نفرت کرتی ہوں اس سے، مگر مشکل کے وقت میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی عزیز شاہ کو منانے کی کہ ابان تو اب جا چکا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس کے نام پر جو بھی کچھ ہے وہ زاویار کو دے دیا جائے۔ مگر عزیز شاہ کبھی نہیں مانے۔ اگر وہ آ جائے تو وہ تم سے شادی ہوگی تو ایک تیر سے تین شکار ہوں گے۔ اس حویلی کی بڑی بہو اور اس حویلی پر راج کرنے والی صرف تم ہوگی۔ اس کے نام پر جتنا بھی کچھ ہے وہ تمہارے نام ہم کروا سکتے ہیں، اور تیسرا شکار اس ماہی کو دھکے مار کے یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ ایک بار سب کچھ تمہارے نام ہو گیا، اس کو زہر دے کے مار بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پھر ہمارے کسی کام کا نہیں۔ وہ اپنا سارا منصوبہ سوچ چکی تھیں۔ جنت کے چہرے پر بھی پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں خالہ جان۔ اب وہ دونوں اپنا آگے کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ عزیز شاہ کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اس کا حق دینا چاہتا ہوں جو میں نہیں دے پایا، بس اسے میرے پاس لے آؤ۔ ماہی اور زاویار انہیں یقین دلاتے کہ وہ ضرور اسے لائیں گے، اور اب تو کائنات شاہ نے بھی اپنا کھیل کھیلا تھا، یہ کہہ کر کہ ابان کو اب اس حویلی میں آ جانا چاہیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ میں کب یہاں سے چلی جاؤں۔ میں مرنے سے پہلے اس بچے سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ جانے انجانے میں بہت غلط ہوا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں میرا ہاتھ بھی ہے۔ اور یہ ساری بات عزیز شاہ کے سامنے کر رہی تھیں۔ ماہی طنزیہ مسکرائی۔ کہیں نہ کہیں نہیں، سب کچھ آپ کا ہی ہاتھ ہے، وہ دل ہی دل میں انہیں جواب دے رہی تھی۔ ماں کی یہ بات سن کر زاویہ روبی پہلے تو حیران ہوئے، پھر خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کافی کوشش کی تھی ابان کو بلانے کی، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی شروع کر چکا ہے، اسے بس اب اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ اپنی پرانی باتوں کو یاد کر کے اپنی نئی زندگی ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتا، اور اب اس بات پر وہ دونوں چپ ہو چکے ہیں۔ ماہی بھی اپنی طرف سے کافی کوشش کر چکی تھی، مگر کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ ویسے تو پورا دن دانی کے ساتھ گزارتا تھا، مگر جب بھی اس کے زخم تازہ ہونے لگتے تو بائک نکال کر باہر چلا جاتا۔ وہ یادوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا جو نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر ایسا کرتے کرتے 8 مہینے کا وقت گزر گیا۔ اس 8 مہینے میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ روز اور آدم اب شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابان اور دانی کو اللہ نے اولاد سے نوازنا تھا۔ ماہی اور زاویار کا رشتہ مضبوط ہو چکا تھا، مگر دل میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی تک بیٹھے ہی ہوئے تھے۔ داؤد بیچارے نے کافی کوشش کی، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
وہ پچھلے 8 ماہ سے حاتم علوی والوں کے حویلی میں ہی تھا۔ اس کے گھر والے تو حیران تھے۔ جو لڑکا یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا، اب تو وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب غزل اس کی بے عزتی نہیں کیا کرتی تھی، اسے مکمل نظر انداز کیا کرتی تھی۔ وہ ساری باتیں حاتم علوی کو بتا چکا تھا۔ ہائے بیٹا، میرے دوست کے نکمے بیٹے، یہ بات تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ابھی تک تو میں تمہاری شادی بھی کروا چکا ہوتا، لیکن نہیں، تمہیں لگا کہ تم اسے منا لو گے۔ آج تک میرے بغیر کوئی کام نہیں ہو پایا۔ جب میں تمہاری عمر کا تھا نا، کسی کو بھی کوئی بھی مشورہ چاہیے ہوتا تھا میرے پاس آتے تھے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری تو کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس کا نہیں، وہ تو منہ بھی نہیں لگاتی تمہیں۔ اس کو تمہارا کر کے رہوں گا، یہ صحیح ہے۔ اور وہ اس بات پر بہت خوش ہو گیا تھا۔ 2 دن پہلے اس نے اپنی ماں کو حاتم علوی والی بات بتا چکا تھا، وہ بھی اس کی مدد کریں گے۔ مگر اگلی خبر جو سکینہ مظہر نے اسے دی تھی، وہ سن کر وہ تو حیران ہی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یار امی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں؟ اتنی مشکل سے سب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، اب تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ ارے تو میں کیا کرتی بیٹا، میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ایسا کرنا پڑا۔ تو کچھ کر کے سنبھال لیتی نا۔ اب تو تم کچھ کر کے سنبھال لو نا، اب تو حاتم بھائی بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ مزید 2-3 باتیں کر کے موبائل بند کر چکی تھیں اور داؤد بھاگتا بھاگتا حاتم علوی تک پہنچا تھا۔ ارے بھائی آرام سے، کتے پیچھے پڑے ہیں کیا؟ لیکن 1 منٹ، ہمارے گھر میں تو کتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بیٹا، ارے انکل بات سن، یار میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ ارے انکل بات سنیں۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ ارے یہ لو پانی پی لو، کہیں ایسا نہ ہو آج ہی جان دے دو، پھر میں تمہارے اس باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ تو یہی کہے گا میں اس کی بیٹی، میرا مطلب بیٹے کو بھی نہیں سنبھال پایا۔ انکل وہ بولنا شروع ہوا تو ایک سانس میں انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ او تیری، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اگر اس لڑکی کو پتہ چلا، تمہارے منہ پر چپل دے مارے گی وہ۔ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ اب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے سوچوں میں مصروف تھے۔ اور اگر روبی اور ذوالفقار کو دیکھا جائے تو ان 8 مہینوں میں ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر کائنات اب مان چکی تھی۔ کائنات کے لیے اولاد ضروری تھی، مگر جو دولت، جو چیزیں اس نے بہت مشکل سے حاصل کی تھیں، وہ ہرگز انہیں نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اسے ابھی سب کے سامنے اچھا بن کے رہنا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر وہ رشتے کے لیے مان بھی جائے تو اتنی جلدی تو شادی ہوگی نہیں، اور ایک بار ابان اور جنت کی شادی کروا دے، اس کے بعد ان دونوں کا رشتہ بھی توڑوا دے گی۔ اس لیے منگل والے دن انہوں نے باقاعدہ حاتم علوی والوں کو رشتے کے لیے بلایا تھا۔ روبی نے بھائی کے ساتھ بہت منتیں کی تھیں، مگر ابان نہیں مانا تھا۔ رات کو جب دانی اس کے پاس بیٹھی تو اس نے روبی کی ساری باتیں بتائیں۔ ابان، آپ کو جانا چاہیے، وہ آپ کی بہن ہے، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اس وقت آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ابان کی جان، تم اچھے سے جانتی ہو مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ ابان دانی کو سب کچھ بتا چکا تھا، اور دانی کو اس عرصے میں ابان سے جتنی محبت ہو گئی تھی وہ خود لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دنیا والوں کی نظر میں برا تھا، مگر دل سے وہ برا نہیں تھا، یہ بات تو وہ اچھے سے جان گئی تھی۔ اب تو اس کے دل میں بے انتہا محبت تھی اپنے ابان کے لیے۔ دانی، ابان، میں نے آپ سے پہلی بار کچھ مانگا ہے، کیا آپ مجھے نہیں دیں گے؟ دانی دل سے چاہتی تھی کہ ابان حویلی والوں کو قبول کر لے، کیونکہ روبی اور ماہی نے بہت منتیں کی تھیں کہ وہ کسی طریقے سے ابان کو منا لے، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی قسم دے دے گی تو وہ چاہ کر بھی نہیں پیچھے ہٹ پائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، ابان ویسے بھی ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں، میں ابھی اماں ابا کے پاس چلی جاتی ہوں، کتنا وقت ہو گیا ہے میں گئی بھی نہیں ہوں، اور صحیح موقع دیکھ کر ہم سب کو بتا دیں گے، اور میرے اماں ابا کو تو پتہ بھی ہے ہماری شادی کا، تو باقاعدہ پورے گاؤں کو بتا دیں گے۔ وہ اس کو سمجھانے والے انداز میں ساری باتیں بتا چکی تھی۔ لیکن میری جان، اب آپ جا رہے ہیں۔ ابان نہ چاہتے ہوئے بھی اب دانی کی بات کو رد نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے بابا، میں جاؤں گا۔ دانی اس کے اس بات پر خوش ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ کر آگے کا مستقبل سوچنے لگی، مگر آگے کون سی مصیبتیں ان کا انتظار کر رہی تھیں اس بات سے سب بے خبر تھے۔ دانی نے صبح اٹھ کر ہی ماہی کو بتا دیا تھا۔ ماہی نے پوری حویلی میں یہ بات بتا دی تھی کہ سب لوگ حیران تھے اور خوش بھی ہوئے تھے۔ عزیز شاہ کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں بات پھیل گئی تھی کہ عزیز شاہ کا بڑا بیٹا آ رہا ہے۔ آدم اور روز نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ گاؤں جائیں گے۔ ابان نے روز کو دانین کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے، اور آدم کو ابان حویلی میں رہنے کا کہہ رہا تھا۔ بالآخر پیر کی رات کو وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ بات حاتم علوی والوں کو بھی پتہ چل چکی تھی، ابان آ رہا ہے، اور وہ سب لوگ بھی دل سے بہت خوش تھے۔ اور کائنات شاہ کو اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امید نہیں تھی اسے وہ آئے گا، مگر اب جب وہ آ رہا ہے تو وہ جانتی تھی کہ اسے کس طریقے سے باتوں میں لانا ہے۔ بالآخر صبح کی کرنیں نکلنے والی تھیں۔ روز اور دانین کو انہوں نے گاؤں کے باہر اتار دیا تھا۔ وہاں سے اب وہ لوگ پیدل ہی چلتی جا رہی تھیں۔ دانین تو اتنے وقت بعد اپنا گاؤں دیکھ کر رونا ہی شروع ہو گئی تھی۔ روز نے اسے چپ کروا رہی تھی۔ پھر وہ چلتے چلتے وہ لوگ دانین کے گھر پہنچے۔ دانین کے اماں ابا کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ ہائے میری دھی، میں نے تجھے کتنا یاد کیا، تو کتنی کمزور ہو گئی ہے، تو کھانا وغیرہ نہیں کھاتی کیا؟ ارے نہیں آنٹی، بالکل بھی نہیں کھاتی، جب بھی بولتی ہوں کھاؤ تو کہتی دل نہیں کرتا۔ روز پیچھے سے دانین کی امی کو جواب دے رہی تھی۔ کلثوم نے روز کو بھی گلے لگایا۔ مقبول نے بھی دانین کو گلے لگایا، چند باتیں کی، پھر روز کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں کہنے لگی، اماں، میرا جو کمرہ ہے وہاں پر ایک چارپائی لگا دو، روز میرے ساتھ وہیں پہ ہی رہے گی۔ ارے بسم اللہ بیٹا، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ ہاں تھوڑا چھوٹا ہے، غریب ہے نا، مگر کوشش کریں گے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ مقبول صادق بہت شفقت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، ارے نہیں انکل، یہ گھر بہت پیارا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا، میں تو بہت خوشی رہوں گی۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں ہی تھے جب غزل بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت جلدی اٹھ جاتے تھے، اور جیسے ہی غزل کو اپنے برابر والے گھر سے آوازیں آنا شروع ہوئی تو وہ سمجھ گئی تھی کہ دانین آ گئی ہے۔ وہ جا کر سیدھا اس کے گلے لگی، اور پھر ان تینوں کی باتیں جو شروع ہوئی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم نے دروازے پہ دستک دی۔ ہوئی تو چند عورتوں نے دانین سے ملیں اور پھر بتانے لگیں کہ بڑے سائیں کا بیٹا آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے، تو سب اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، تو تم لوگ بھی چلو۔ ان تینوں نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چلنے کی حامی بھری۔ وہ لوگ جب حویلی کے دروازے تک پہنچے تو وہاں پر اچھی خاصی رش تھی۔ ابان کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ابان کالے کلر کی شلوار قمیض پر پشاوری چپل پہنے، کندھے پر شال لٹکائے، آنکھوں میں کالے چشمے لگائے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہائے کتنا سونا ہے، یہ تو کوئی شہزادہ ہے۔ ہمیں تو لگتا تھا زاویار سائیں سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ابان سائیں تو اپنی مثال آپ ہیں۔ ہائے ماشاءاللہ، نظر نہ لگ جائے انہیں۔ دانین کھڑی لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ دانین کو آج پتہ نہیں کیوں بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ فقط اس کا ہے۔ اب وہ لوگ گاڑی سے نکل کر حویلی کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔
عزیز شاہ، زاویار شاہ، کائنات شاہ، ماہین، رباعی شاہ، جنت سب استقبال کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ کتنے سالوں بعد اس حویلی میں واپس آیا تھا، اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، اسے اس حویلی سے نفرت ہو رہی تھی، مگر جس کے لیے وہ آیا تھا وہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی، اور اس کے لیے تو ابان عزیز شاہ جان بھی دے سکتا ہے۔ ابان کو دیکھ کر جنت تو حیران ہو گئی تھی، وہ اتنے وقت تک زاویار پر اپنا وقت ضائع کر رہی تھی، اصلی ہیرا تو یہ تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کسی کی نظر اس سے ہٹ نہیں رہی تھی، مگر مجمع کے درمیان کھڑی اس کی دل کی ملکہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابان کی نظر بھی بے ساختہ مجمع کی طرف اٹھی تھی، اور وہاں پر اس نے اپنی دل کی ملکہ کو دیکھ لیا تھا، اور جو اسے ابھی ماحول برا لگ رہا تھا، اب یک دم اسے سب اچھا لگنے لگا۔ آدم نے اسے خود کی طرف متوجہ کیا۔ بھائی شک ہو جائے گا سب کو، اب ادھر مت دیکھ وہاں پہ، وہ سرگوشی والے انداز میں ابان کو بتا رہا تھا۔ ابان نے بھی یکدم اپنی نظریں گھما کر حویلی والوں پر ڈالیں۔ عزیز شاہ، کائنات شاہ، جنت کو چھوڑ کر وہ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ کائنات تو اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی جیسا وہ بچپن میں اس پہ ظلم کا شکار بنایا کرتی تھی۔ ابھی وہ ایک ہٹا کھٹا مرد بن چکا تھا، اور کائنات شاہ چاہ کر بھی اس بات سے انکار نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ زاویار سے زیادہ حسین ہے، بلکہ اپنی ماں کی طرح، بالکل اپنی ماں کی طرح، مگر اس کو یہاں بلانے میں صرف مقصد تھا۔ جب وہ مقصد پورا ہو جاتا تو اس کا کوئی کام نہیں تھا یہاں پر۔ آگے بڑھ کر زاویار ابان کے گلے لگا۔ ماہی نے بھی مسکرا کر استقبال کیا، روبی تو گلے لگ کر رونا ہی شروع ہو گئی تھی۔ اب باری عزیز شاہ کی تھی، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ ابان ایک چیز محسوس کی تھی کہ وہ کافی کمزور ہو چکے تھے، مگر جو بھی کچھ اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ ابان بیٹا، عزیز شاہ آگے بڑھ کر گلے لگانے ہی لگے تھے جب ابان نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عزیز شاہ کے دل میں تکلیف کی ایک لہر اٹھی تھی، مگر انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا تھا جتنا انہوں نے ابان کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اتنا سخت رویہ کا تو وہ سوچ چکے تھے۔ وہ تو پھر بھی ان سے ہاتھ ملانے کو تیار تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ وہ ہاتھ ملاتے ہوئے اس سے خیریت دریافت کر رہے تھے۔ الحمدللہ زندہ ہوں ابھی تک، دیکھ کر افسوس نہیں ہو رہا؟ اس کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ عزیز شاہ کی آنکھیں زمین کی طرف سفر کر رہی تھیں، کیونکہ وہ آنکھیں اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ آخر وہ کیسے ابان کی آنکھوں کا سامنا کر سکتے تھے؟ ابان بھی زیادہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگے زاویار کو چلنے کا کہنے لگا۔ جیسے ہی زاویار اب اسے آگے کی طرف لے جا رہا تھا، جنت سامنے آئی۔ السلام علیکم۔ جنت آج ضرورت سے زیادہ تیار ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابان پہلی نظر والی محبت کا شکار ہو جائے، مگر جس کی آنکھوں میں پہلے سے ہی کوئی قید تھا، وہ بھلا کسی اور کی طرف کیا دیکھتا؟ وعلیکم السلام، وہ سرد لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنے لگا تھا کہ جنت بالکل اس کے برابر آ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر دور کھڑی دانین یہ سب دیکھ کر غصے سے آگ ببولا ہو گئی تھی، اور اسے غصہ بھی آنا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ تھا، اس کی محبت تھا، اور وہ اس سے ایسا چپک رہی تھی۔ دانین منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دائیں بائیں کھڑی دونوں لڑکیوں بڑبڑا رہی تھی تو اس کے دائیں بائیں کھڑی دونوں لڑکیاں سب سن چکی تھیں۔ دانی، ڈیول بھائی تمہارے ہیں، تم فکر مت کرو۔ ہاں دانی، ابان بھائی صرف تمہارے ہیں، وہ دونوں سے تسلی دے رہی تھیں۔ وہ میرا ہی ہے، میرے علاوہ کسی نے بھی دیکھا نا تو آنکھیں نکال دوں گی میں۔ آج اس کا ایک نیا روپ ان دونوں نے دیکھا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، لڑکی تب تک معصوم ہے جب تک اس کے شوہر کے پاس کوئی اور لڑکی نہ آئے۔ جیسے ہی کوئی اور لڑکی آتی ہے، بیوی کا ایک نیا روپ سامنے آ جاتا ہے۔ اب تو دونوں یہاں
کھڑی رہو، اب تم دونوں یہاں کھڑی رہو گی یا گھر بھی چلنا ہے؟ وہ اب اتنا غصے میں اپنا غصہ ان دونوں پہ اتار رہی تھی۔ ارے چلو چلو، غزل نے اس کی بات مانی۔ اب ان کا اگلا سفر گھر کا تھا۔ 8 مہینے کا وقت گزر چکا تھا مگر بیلا کی ماں کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ بیلا کے باپ نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اسے ڈھونڈنے میں۔ بیلا اچھے سے جانتی تھی کہ اسے سہارے کی ضرورت ہے ورنہ اس کا باپ اسے یہاں سے لے جائے گا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ساحل سے شادی کر کے بہت اچھا کیا تھا۔ وہ کافی عرصے میں گاؤں والوں سے اچھا گھل مل گئی تھی۔ اگر اس کو اب دیکھا جائے تو وہ پرانی بیلا کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ سر پر دوپٹہ رکھے صبح عورتوں کے ساتھ کھیتوں میں جاتی، مٹکوں میں پانی بھر کے واپس آتی۔ ساحل تو اسے منع کر چکا تھا یہ سب کرنے سے مگر وہ ہر بار یہ کہہ دیتی کہ تم تو چلے جاتے ہو کام پر، میں یہاں پر بور ہوتی رہتی ہوں، اس لیے میں اپنا وقت ان کاموں میں لگاؤں گی۔ پھر ساحل بھی چپ ہو جایا کرتا۔ ساحل ان 8 مہینوں میں اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ساحل کو تو وہ اب بہت اچھی لگنے لگی تھی مگر وہ ہر بار یہ سوچ کر اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا کہ یہ رشتہ ایک مجبوری کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ ساحل نے تو 8 مہینوں کا وقت دیا تھا 6 مہینوں کا وقت دیا تھا اور ان 6 مہینوں میں وہ اسے چھوڑ دے گا۔ جب 6 مہینے مکمل ہوئے تو ساحل نے اس سے بات کی تو بیلا نے اس کے سامنے منت کی کہ ان 6 مہینوں میں نے تم پہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائی، کوئی بیویوں والا حق نہیں جتایا، تم آج بھی اتنے ہی آزاد ہو جتنے پہلے تھے۔ گھر میں انسان کوئی چیز کونے میں رکھ دیتا ہے، تم بس مجھے وہ چیز سمجھ کر کچھ اور عرصے اس گھر میں رہنے دو، میں پھر بہت جلد چلی جاؤں گی۔ لیکن نہ جانے کیوں جب بھی وہ جانے کی بات کرتی ساحل کو تکلیف ہوا کرتی تھی مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ ابھی ساحل کام پہ نکل ہی رہا تھا جب بیلا روز کا سوال لے کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کچھ پتہ چلا ان کا؟ اور ساحل ہر بار کی طرح وہی جواب دے رہا تھا، کوشش کر رہا ہوں۔ بیلا ماہی سے بھی مل چکی تھی اور اسے روبی بھی بہت پسند آئی تھی۔ زاویار نے جب بیلا کو دیکھا تو حیران ہوا، پھر ساحل سے پوچھنے لگا، بھائی کون سے وظیفے چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے؟ وہ مسکرا کر اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ارے بھائی وظیفے خود ارے چھوڑو بھائی، وظیفے خود بلا کے سر پر لگے ہیں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نہ کہتا تھا جب تمہیں کوئی لڑکی چھوڑتی تھی تو تم مایوس ہو جاتے تھے تو میں کہتا تھا نا اللہ نے تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی بنائی ہوگی۔ دیکھا اب تجھے یقین آ گیا، اللہ نے تیرے لیے اس ملک کی نہیں بلکہ دوسرے ملک کی لڑکی بنائی تھی جو 7 سمندر پار سے بھی آ گئی، تیرے نصیب میں لکھ دی گئی۔ ابھی بھی تو کیوں مایوسی والی باتیں کرتا ہے؟ ایک بار اس کی ماں مل جائے اسی دن چھوڑ کے جائے گی مجھے۔ وہ نہ جانے کیوں افسردہ ہو گیا تھا۔ زاویار اپنے یار کو سمجھ گیا تھا، وہ اتنے عرصے میں اس کا عادی بن چکا تھا۔ ساحل اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی دل سے بری نہیں تھی، وہ لڑکی ایک اچھی انسان ہے مگر وہ اس حقیقت کا کیا کرتا؟ وہ لڑکی عارضی طور پر اس کی زندگی میں آئی ہے، وہ بہت جلد چلی جائے گی۔ ساحل اسے سوچتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا جب اسے ایک خبر ملی، سر جس کا آپ نے پتہ کروانے کا کہا تھا ان کا پتہ چل چکا ہے۔ اور ساحل کو یکدم ایک جھٹکا سا لگا تھا، یعنی بیلا کی ماں کا پتہ چل چکا تھا، یعنی بیلا کے جانے کا وقت آ چکا تھا، یعنی بیلا ساحل رؤف کو چھوڑ کے جانے والی تھی جس سے ساحل کو محبت ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی زندگی سے جا رہی تھی لیکن اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ تو جانے کے لیے ہی آئی تھی مگر اسے یکدم اپنے سینے میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ مگر آفیسر نے جب اپنی بات مکمل کی تو ساحل حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا خبر پکی ہے؟ جی سر پکی ہے۔ ساحل کو یکدم پسینے آنے لگے۔ تم مجھے ایڈریس واٹس ایپ کر دو۔ وہ آفیسر کو ہدایت دے کر اب گھر کی طرف جانے لگا کیونکہ اسے یہ ساری باتیں بیلا کو بھی بتانی تھی۔ بیلا پڑوسیوں کی بکریوں کے ساتھ
کھیل رہی تھی جب اسے ساحل کی گاڑی نظر آتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر پریشان۔ یہ اس کے گھر آنے کا وقت نہیں تھا، آج وہ وقت سے پہلے گھر آیا تھا۔ لیکن کیوں آیا تھا؟ وہ کافی پریشان تھی۔ ساحل اندر داخل ہوا تو بیلا اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ پیچھے سے آواز دے کر آگے کی طرف آئی تھی۔ ساحل کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے یہ سب کیسے بتائے، لیکن اسے یہ بتانا تھا۔ بیلا میری بات سنو۔ وہ بیلا کو صوفے پر بٹھا کر اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ساحل کیا ہوا ہے؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بتائیں مجھے، وہ بہت پریشان ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ ساحل اسے ایک ایک بات بتاتا گیا اور بیلا پر تو مانو بجلیاں گر گئی تھیں۔ آپ مذاق؟ ساحل نہیں، ساحل ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساحل ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئی۔ جو خبر بتائی گئی تھی وہ خیر ایک بیٹی کے لیے سننا اتنی آسان نہیں تھی۔ بیلا سنبھالو خود کو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا۔ ساحل ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے، آپ پوچھیں دوبارہ، بلکہ ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں چل کے خود دیکھ لیتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں یہ سب جھوٹ ہے ساحل، جھوٹ ہے یہ۔ وہ اپنے آنسو بے مول کرتی جا رہی تھی۔ یکدم ساحل نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور وہ اس کے سینے سے لگ کر اور بلک بلک کر رونے لگی۔ ساحل میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ساحل؟ میں کیا کروں؟ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ روتے روتے اپنی تکلیف بتا رہی تھی اور جتنی تکلیف بیلا وہاب ابراہیم کو ہو رہی تھی اتنی ہی تکلیف ساحل رؤوف کو بھی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے آنسو تھمے تو وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر اسے اب اس جگہ پہ لے جانے لگا۔ وہ بھی کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب گاڑی اپنے اگلے سفر کو پہنچ چکی تھی، جو سفر ہرگز پرسکون نہیں تھا۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں، بلکہ ہو گیا ہے ایپیسوڈ 28۔ امید اچھا لگا ہوگا۔ بیچ میں اٹکنا اور آواز کا ہونا اور ٹائپنگ مسٹیکس جو بھی ہیں سب کو اگنور کیجیے گا۔ امید ہے اسٹوری اچھی لگے گی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ کیسا لگا ایپیسوڈ، کیسا نہیں بتائیے گا، اور لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگلی اپڈیٹس کے لیے اگلی اپڈیٹس ہائی لائٹ میں دے دوں گی، اور اپنا بہت سارا تب تک خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، اور جو سنڈے والے دن ایپیسوڈ آئے گا، تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔